آج کی اس پررونق محفل میں اور مدرسہ بیت السلام کے ماہانہ اجتماع میں میں آپ تمام کا تہہ دل سے اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ کائنات میں ہر سو اس کی انگت نعمتوں کا نظارہ اور چرچا ہے، جس نے بغیر ستونوں کے آسمان کو ٹھہرایا، جس نے زمین کو سہارا دیا بندوں کو زندگی دینے کے لیے اور اپنے بندوں کے لیے ہر طرح کی نعمتوں کا انتظام فرمایا۔ ہر طرح کی تعریف اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سبحانہ و تعالیٰ منزہ ہے، ہر طرح کے عیبوں و نقائص سے پاک ہے۔ اسی کی تعریف ہے، اسی کی عبادتوں کا چرچا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو علی کل شیء قدیر۔ بعد اس کے بے انتہا بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحب قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اہل و عیال، آپ کے اصحاب، آپ کے کل معتمین، جنہوں نے اس توحید کو دنیا میں پہنچانے کے لیے اپنے جانوں پہ قائم کرنے کے لیے زندگی کا ہر لمحہ لگایا اور ان کی انگت کوششوں، کاوشوں، قربانیوں کا نظارہ کہ آج ہم اس طرح سے روح توحید کے پرچم کو بلند ہوتا دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام پر اپنی رحمت، اپنی سلامتی نازل فرماتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دینی بہنوں، الحمدللہ جیسے کہ آج کا جو میرا عنوان ہے اور آج کا ہمارے پروگرام کا ایک خصوصی عنوان توحید کی اہمیت اور توحید کی فضیلت ہے، جسی سے دنیا اور زندگی کی شروعات ہے، جسی پہ ہمارے زندگی کا خاتمہ ہے، جسی پر اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس کا انکار کرنے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ میری عزیز دینی بہنوں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میں آپ کے آگے توحید کی اہمیت پر چند آیتیں اور احادیث بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ توحید کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں مسلمان، اگر آپ نماز کے لیے بولیے خوشی خوشی محفلوں میں آ جائیں گے، روزے کی تفسیر ہوگی، بار بار سن کے اصلاح کریں گے، 3 مہینے پہلے رمضان کے کلاسز لیں گے، زکوٰۃ بھی پوچھ کر دی جا رہی ہے، حج عمروں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن جہاں ذکر ہوتا ہے توحید کا تو محفلیں خالی ہو جاتی ہیں، اس بات کو گوارا نہیں کرتے۔ اور میری عزیزوں، حالانکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک، اس سے احساس کریں کہ ہمارے لیے توحید کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے کہ سب سے پہلی آیت میں لوں گی سورہ الاعراف آیت نمبر 172، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتے ہیں اور جب اللہ نے اولاد آدم سے کیا لیا؟ وعدہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ، اور جب میں نے لیا، کس نے؟ ربک، تمہارے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے۔ تو جب یہ کس وقت کا ذکر ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارواح عالم میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روح کی صورت میں تمام اولاد آدم کو نکالا۔ اسی لیے قرآن مجید میں دیکھیے ہم کو بار بار اللہ تعالیٰ اے ابن آدم بول رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کوئی عبد الرحمان صاحب کی بیٹی ہے، تو کوئی عبد الجبار صاحب کی بیٹی ہے، تو کوئی عبد الصمد صاحب کی بیٹی ہے، لیکن ہم کو اللہ کیوں ایسے ابن آدم، بنی آدم کو کیوں پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو؟ ہاں، سب سے پہلے کیونکہ اللہ نے ہم کو آدم علیہ السلام سے نکالا ہے، پھر ان کو دنیا میں باری باری ایک والدین کی پہچان دیتے ہوئے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ تو اس طرح آپ دیکھیں کہ ہم سب کون ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو اللہ بتا رہے جب نکالا تو یہ وہ دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے وجود دینے کے بعد
آدم علیہ السلام کی پیٹ سے اللہ نے تمام انسانوں کی ارواح کو نکالا اور پھر ان سب کو آسمان دنیا پہ جمایا. یہ سمجھو میری بہنوں، یہ نہ بھولو کہ ان لوگوں میں ہماری آپ کی ارواحیں بھی شامل ہیں جو وہاں سے شروع ہوئے، جو اس سے گزرتے رہے، آج تک گزر رہے ہیں، جو قیامت تک آنے والے، وہ تمام انسان ہیں. پورے ابن آدم کو تو پورے آدم کی اولاد آ گئی جو ابتدا سے انتہا تک آنے والی ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من ظہورہم، ان کی پیٹھ سے. ظہر پیٹھ کو کہا جاتا عربی میں، تو نکالا گیا. اور اللہ فرماتے ہیں ذریتہم، اور اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کی اولاد جو ان کی پیٹھ سے نکالا، ان سے پوچھا واشہدہم علی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا، ان سے پوچھا کہ الست بربکم، یہ بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم کو پیدا کرنے والا خالق نہیں ہوں؟ تو میری بہنوں تمام نے اللہ فرماتے ہیں کیا کہا؟ قالو، سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ؟ شہدنا ان تقولوا، ہم گواہ ہے اس بات پر، ہم کہہ رہے ہم گواہ ہے کہ آپ ہی ہمارے خالق ہو، آپ ہی ہمارے رب ہو. اور سب نے کیا وعدہ کیا کہ اللہ ہم سب زمین پر جائیں گے تو آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ ہی کی فرما برداری، کیونکہ آپ ہمارے خالق مالک ہو تو لازم ہے آپ ہی کی عبادت کرنا اور آپ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، آپ کی توحید پہ جینا ہمارے لیے حق اور فرض ہے. تو یہ وعدہ ہم نے کب کیا؟ ارواح عالم میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں، ہم میں سے ہی 60% یہ بھول گئے کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی توحید کیا ہے. آج توحید 50 مسلمان ایسے ہیں جس کو توحید کی حقیقت ہی پتہ نہیں. اگر پڑھ بھی لیتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ تو ان کو لا الہ الا اللہ کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے. اسی کی بنا پر کیا ہو رہا ہے؟ کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی لوگ شرک میں مبتلا ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط کیا ہے، حالانکہ شرک ہے کیا اور توحید ہے کیا. جب اس کو جانیں گے علم کے ذریعے سے تبھی وہ کامیاب ہوں گے. یاد رکھیے، یہاں تک کہ خبر کے سوالات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سوالات ہوں گے ہم سے، من ربک ما دینک من رسولک، جب بندہ کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام آمن رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو چوتھا سوال ہوگا کیا ہوگا کہ یہ سب باتوں کا علم تم کو کیسے ہے، کس چیز کے ذریعے سے تم نے جانا. تو مومن بندے کہیں گے اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہم نے اس کو پڑھا، اس کی تصدیق کی اور اسی پر ہم گواہ رہے، اسی کی بنا پر، تعلیم کی تصدیق کی بنا پر ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور ایک ندا لگانے والا لگائے گا، کہے گا کہ بے شک انہوں نے جو کہا سچ کہا، لہذا ان کی خبر کو مشاہدہ کر دو اتنا جتنے کے حد نظر ان کی نظر جائے. ان کی خبر میں جنت کا بستر لگا دو اور اس کو ایسے سلا دو جیسے پہلے رات کی دلہن کی بے فکری کی نیند ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب ہم جانتے ہیں دوسری قسم ان کی ہوگی جس سے پوچھا جائے گا من رب کا. سوالات تو سب کے لیے ایک ہے، چاہے کوئی کنٹری کے ہو، کوئی مذہب کے ہو، ہر بندے کو ابن آدم کو جب پلٹنا ہے تو اس سوالات کے جوابات دینا ہے. اور میری عزیزوں، اس سے پوچھا جا رہا ہے، اب سمجھیے یہ کون ہے؟ منکرین حق، کافر، سب ہے. اب یہ ایسے لوگوں سے جب پوچھا جائے گا وہ کہیں گے ہاں ہاں لا ادری، یعنی کہ من رب کا ہاں ہاں لا ادری، میں نے تمہارے میرے کو تو علم ہی نہیں رہا، میں نے سوچا ہی نہیں، میں تو سنا ہی نہیں، میں تو جانا ہی نہیں. تو لہٰذا یہ تو ہو گئے وہ کافر جو کہ غیر مسلمین ہیں، انکار کرنے والے ہیں. 3 سوالات میں بھی ناکام رہے، سزائے برحق اور ان کی خبر جنت کا جہنم کا گڑھا بنا دی گئی. اب دیکھیے تیسری قسم میں جس پر آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو منافقین. دیکھا اب یہ کیسے ہے؟ جب ان سے پوچھا جا رہا من رب کا تو وہ رہے سمیعون ربی اللہ آمنا ربی اللہ. ہم نے سنا لوگوں سے تمہارا رب اللہ ہے تو ہم بولے اچھا ہمارا رب اللہ ہے، چلو اللہ ہی ہمارا رب ہے، مان لیا. پھر پوچھا جا رہا دوسرا ماں دین تو بولے سمیعون دینی الاسلام آمنا دینی الاسلام. پوچھا جا رہا من رسول کا تو کہیں گے سمیعون رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تینوں جواب بھی انہوں نے حالانکہ دیے تو صحیح نا، لیکن ہر جگہ کیا بتایا ہم نے سنا تھا، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب فرشتوں نے کہا رب العالمین اس بندے کے لیے کیا حکم ہے، اللہ فرمائیں گے کہ اس کے لیے سزا وہ ہے کہ اس کی قبر کو جو ہے تنگ کر دو، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو، جہنم کے کپڑے پہنا دو اور جہنمیوں کا انجام اس کے ساتھ ہوگا.
تو میری عزیزوں تعجب خیز بات تو یہ ہے، جواب تو صحیح تھے، پھر کیوں اس کو جہنم ملی؟ فرشتے بھی حیران ہیں اس بات پر۔ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کیونکہ اس نے سنا سنی پہ زندگی گزاری، اس کا علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے اللہ کو رب تو کہا لیکن رب کی ذات میں 50 کو شریک کرتا رہا، کسی کو غریب نواز، کسی کو بندہ نواز، کسی کو داتا، کسی کو خزانے دینے والا، کسی کے آگے سر جھکاتا، کسی سے کچھ مانگا تو کسی سے کچھ مانگا۔ تو یہ کیا ہے؟ توحید کی ناسمجھی کی علامت ہے۔ ہم علم کی روشنی میں اگر صحیح دین توحید کو جانے تو یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اسی لیے تو میری بہنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا، اور یہ طلب کے معنی کیا ہے؟ دین کا دین میں پانے کے لیے دل کے اندر خواہش ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے ایسا نہیں کہ چلو حالات چل رہے ہیں تو ایسے کریں گے، کچھ علم تعلیم حاصل کر لیں گے۔ کئی جگہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو عالمیت کا تقاضا چل رہا ہے کہ لڑکے چاہیں عالمہ لڑکیوں سے نکاح کریں، تو بہت ساری والدین کیا کر رہے ہیں؟ فارغ جیسے ڈگری وغیرہ کر لیے تو میرا ایک کام کریں گے عالمیت بھی کرا لیں گے، وہی چانس یہ والے رہتا ایسا آ جاتا وہ عالمہ ہے بولتے اچھا خاصا دیندار بچے نکاح کر لیتے۔ کوئی کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے علم دلا رہے ہیں، کوئی بول رہے ہیں کہ دیکھیے بھائی عالمیت کر لیں گے تو جو ہے نا دنیا میں کچھ تو خدمت کرنے کا موقع ملے گا، اس کے ذریعے سے بھی کوئی ذریعہ معاش بنا لے سکیں گے، یا ہم یہ تعلیم حاصل کر سکیں گے تو دنیا کو پا سکیں گے۔ تو دیکھا اس طرح ہو گیا، حالانکہ وہ علم دین کس کے لیے پانا ہے؟ ہم کو اپنی آخرت کے لیے۔ اسی لیے تو شیخ الاسلام امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اتنا علم دین ہونا ضروری ہے کہ وہ اپنی خبر کے سوالات میں کامیاب ہو جائے۔ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اذان ہو رہی نا، اذان کے بعد ہم کنٹینیو۔ دین کا کہنا ہے کہ ایک بندے کے اندر یہ چاہت ہونا اور یہ کوشش ہونا کہ اتنا علم حاصل کرو کہ تم اپنی آخرت کو کامیاب کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبر انسان کی سب سے پہلی منزل ہے۔ خبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر ایک کو داخل ہونا ہے، اور ایک ایسی منزل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو وہاں کے جو سوالات میں کامیاب وہ ہر جگہ کامیاب، جو وہاں ناکام ہر جگہ ناکام۔ اور دیکھیں یہاں پر جو سوالات ہیں اس میں سب سے پہلے توحید کا سوال ہے، لیکن آج ہم عبادات کا توجہ دیتے ہیں، توحید پہ نہیں دیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس آیت میں یوم القیامت انا کنا عنہا غافلین۔ کیا بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ یہ عہد جو تم نے اللہ سے کیا اور تم دنیا میں بھیجے گئے، تو اللہ اس وعدے کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے تم کو یاد دہانی بھی کروائی جائے تاکہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ اللہ ہم کو تو توحید کے تعلق سے کچھ معلوم ہی نہیں تھا، ہم دنیا میں گئے، ہم نے دیکھا ماحول جیسا تھا، ہم نے وہ کر لیا۔ اس کے لیے کوئی گنجائش ہے؟ باقی سب نے وعدہ کیا اللہ سے، اور آنے کے بعد کیا کرے؟ اسی وعدے کو بھول گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی اور ایک آیت سورہ زمر آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا میں نے کسی جن اور انس کو مگر میری عبادت کے لیے۔ یعنی کہ سوچنے والی بھی بات ہے میری بہنوں، جب اللہ نے دنیا کی انگنت نعمتیں ہم کو دی، ابھی تمام تقاریر میں آپ لوگوں نے یہ بھی سنا، کسی نے آپ کو اعضاء جسم کے لیے بتایا تو کسی نے اسباب دنیائی نعمتوں کے لیے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو عطا کیا تو پھر کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا اللہ کا کہ یہ سب دے کر اللہ نے کئی ایسی مخلوقات کو جو ہماری خدمت پہ لگا رکھا، سورج ہمارے لیے، چاند ہمارے لیے، ہوا درخت ہمارے لیے، دیکھیے یہ ہوا، یہ اناج، یہ کئی ساری نعمتیں، کئی جانور اللہ کی مخلوقات ایسی ہیں جس پہ ہم سواری بھی کرتے ہیں، جس کا ہم استعمال کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، ہماری غذا بھی ہے۔ تو یہ تمام نعمتوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے کیا ہم کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہوگا کہ جاؤ جا کر دنیا میں جو دل چاہا جو منصائی زندگی نہیں ملی تھی، بلکہ سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی توحید کو سمجھو، اس بھیجنے والے کو جانو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ انسان سورہ دہر میں فرماتے ہیں، سورہ نمبر 76 سے دیکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے انسان کو بنایا اور اس کو دیکھنے اور سننے والا صلاحیت دی، کان دیے تو کانوں میں طاقت دی، آنکھ دیے تو آنکھوں میں روشنی دی، اور یہ دے کر اس کو دو راستے دکھا دیے، ہدایت کے حق جنت کا اور جہنم کا، اور اس کے لیے ہدایت کو ہم نے کھول دیا، اب وہ چاہے تو جو راستہ اختیار کر لے۔ تو کیونکہ دیکھیے عمل میں زبردستی نہیں ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے ہر چیز کی رہنمائی فرما دی۔ میری بہنوں دیکھیں ہمارے
ہماری فطرت میں ہی احسان مندی ہے کہ ہم اگر ہمارے ساتھ کوئی تھوڑی سی بھی ہمدردی کر دیں تو ہم اپنے محسن کا احسان مانتے نہیں سکتے. پھر کیوں ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ وہ محسن کائنات نے ہم کو انگنت نعمتوں سے نواز کر جب روئے زمین پر بھیجا تو کیا ہم اسی کو بھول جائیں, اسی کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اس کی ذات میں شریک کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کریں گے؟ معمولی سی دنیا میں انسان اس چیز کو پسند نہیں کرتا. تو میری عزیزو, اللہ کا سب سے پہلا حق اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اللہ کی توحید کو جانیں, توحید کو پڑھیں, توحید کو سمجھیں اور سب سے پہلے توحید سے اپنے ایمان اور اسلام کی شروعات کریں. دیکھیے آپ دیکھیں اقسام توحید, جب ہم توحید پڑھتے ہیں تو توحید کے اقسام الگ 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 ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. باوجود اس کے جب ارکان ایمان پڑھتے ہیں پھر اس میں پہلا آتا ہے توحید. دیکھیے آپ پورا ایمان کے اوپر ہے, اس میں آمنت باللہ و ملائکتہ, اللہ پر ایمان سے پڑھے. پھر اس کے بعد ہم ارکان اسلام پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے حالانکہ توحید کے اقسام میں توحید کا ذکر ہے, پورا خلاصہ توحید. پھر توحید اس کے بعد ہم ارکان ایمان میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان. اب پھر باوجود اس کے ارکان اسلام میں سب سے پہلا آتا ان شہادت لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس سے احساس کرو میری بہنوں کہ ہماری زندگی کے لیے توحید اور صحیح طریقے سے توحید اور توحید کو پوری طرح اپنانا کتنا ضروری ہے. توحید کے بغیر نہ ہماری دنیا کامیاب, نہ ہم سے اللہ راضی, نہ ہماری آخرت کامیاب ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں آنے والے کئی پیغمبروں کی زندگیوں کو ہم پڑھتے ہیں. جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہم جب سورہ بقرہ میں روزے کے تعلق سے تفسیر پڑھتے ہیں تو پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مقصد تو تقویٰ ہے, لیکن اللہ نے کیا فرمایا, اے ایمان والو ہم نے اس کتاب میں تم پر روزہ فرض کیا جیسے کہ تم سے پہلوں کی طرح تم روزہ رکھو. تو ہم پڑھتے ہیں پہلے سال کے رمضان کے روزے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیسے رکھے, جس میں سحری نہیں تھی, صرف افطار یعنی کہ ایک ہی وقت مغرب کے بعد سونے سے پہلے کچھ کھانا تو سونے سے پہلے ہی کچھ کھانا. تو یہ کن قوموں کے تھے, پہلی قوم ہے. اہل کتاب ایسے ہی روزہ رکھتے تھے. دیکھا تھوڑی تبدیلی ہے نہیں ہے. اسی طرح ہم کئی سارے جیسے نماز کے لیے دیکھتے ہیں, جب ایمان آیا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو نبوت کے ساتھ نماز فرض ہوئی, صبح 2 رکعت شام 2 رکعت. تو یہ پہلی قومیں 2 وقت کی نماز پڑھتی تھی. ہم اس حدیث میں بھی پڑھتے ہیں, دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے 50 وقت کی نماز امت محمدیہ پر فرض ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے سن کر کیا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت 2 وقت کی نماز نہ پڑھ سکی, آپ کی امت 50 وقت کی کیسے پڑھے گی, جائیے اور اللہ سے نمازوں کو کم کروا لیجیے. کیا پتا چل رہا, نمازوں میں یعنی کہ اس وقت کی نماز تھی لیکن صبح شام 2 رکعت. روزہ ہے لیکن بغیر سحری کا روزہ. ایسے کئی ساری تبدیلیاں ہیں عبادات میں, احکامات میں, لیکن فرائض تو سب کو ہے نا. جو اللہ کے احکام سب کے لیے برابر ہے, حقوق اللہ حقوق العباد ان سب میں. لیکن آپ توحید کو دیکھو میری بہنوں, ہر زمانے میں سب سے پہلی تعلیم بندے کو توحید کی ملی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں, سورہ نحل آیت نمبر 32 پڑھیے, جس میں اللہ فرماتے ہیں تمام انبیاء اکرام نے اپنی قوم کو سب سے پہلی جو تعلیم دی وہ توحید کی. عبادات میں کمی تبدیلی ہے لیکن توحید میں کوئی کمی نہیں. توحید سب کے لیے ایک جیسی ہے, ہر پیغمبر کی سب سے پہلی دعوت توحید. تو اس سے احساس کرو توحید کی اہمیت کیا ہے. ہر پیغمبر نے سب سے پہلے اپنے امت کو جو دیا, جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ إِنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا ان کی طرف اسی بات کی وحی کی کہ میرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں, لہذا تم میری ہی عبادت کرو. ہر پیغمبر کی دعوت پہلے کیا تھی, لا الہ الا اللہ, کلمہ توحید. سب سے پہلے کلمہ توحید کی تعلیم دینا. اور میری عزیز دینی بہنوں, اسی بات کی تعلیم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دی. یہ دعوت تو سب سے پہلے کوہ صفا پہ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے کہ مکے والوں تم لوگ یہ سب کرتے کرتے نمازیں پڑھ لو تو کیا وہ آپ کے خلاف ہوتے؟ اگر کہتے کہ روزہ رکھ لو تو کیا وہ خلاف ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, قل لا الہ الا اللہ تفلحون, کہو اے لوگوں اللہ ایک ہے تو تم فلاح پاؤ گے. میری عزیزوں, جنہوں نے اپنایا آج ہم ان کو دیکھتے ہیں. اس وقت زمانے میں وہ ادنا سے بھی تھے ہوں گے لیکن اللہ نے ان کے لیے ہوئے زمین پر جنت کی خوشخبری سنائی.
آپ پڑھ کر دیکھیں کئی صحابہ عشرہ مبشرہ کی جو فہرست میں آتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ جنہوں نے توحید کو اپنایا، اہمیت توحید کو دیکھیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، آپ کے والد نے انکار کیا، وہ شرک کے شہدائی تھے، یعنی کہ بتوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، تو پیغمبران دین کے والد ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کو نہیں بخشا، وہ جہنمی ہوئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد ایک بچھو کی شکل میں آئیں گے، کیونکہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت توحید پیش کی، آپ نے قبول نہیں کیا، آپ نے وعدہ کیا کہ بابا جان انشاءاللہ میرا رب غفور رحیم ہے، میں اس سے آپ کی مغفرت کی طرف کروں گا۔ میری بہنوں، لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ توبہ آیت نمبر 100 کے بعد دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم آپ کے والد مشرک ہے، آپ کے والد اللہ پہ ظلم کرنے والے ہیں، تو کیا آپ مشرک کے حق میں دعا کرو گے مغفرت کی؟ جبکہ یہ چیز آپ کے لیے زیبا نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ترک کر دیا، دعا کی رب العالمین لیکن مجھ کو حشر کی رسوائی سے بچا لے۔ تو قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے والد کو اللہ نے آپ کو حشر کی رسوائی سے بچایا، اور ان کو ایک بچھو کی شکل میں لایا جائے گا، جو کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے قدموں میں آئے گا تو ابراہیم علیہ السلام پیر سے مار دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث حسن، جیسے ماریں گے پھر فرشتے پیر مارتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں گے۔ دیکھا میری بہن، یہاں ہم دیکھتے ہیں ابو لہب کے تعلق سے بہت صورتوں میں ہم پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ابو لہب دین کا دشمن تھا، ابو لہب نے یہ کیا، ابو لہب نے یہ کیا، اسی لیے اس کو جہنم کی سزائیں وہی دیں گے۔ لیکن ہم یہ کیسے بھول گئے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو کہ اسلام کے خیر خواہ تھے، اسلام کے اوپر کبھی انہوں نے زیادتی نہیں کی، کبھی انگلی نہیں اٹھائی، مسلمانوں کو ہمیشہ ساتھ دیا۔ ان کے تین لڑکے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بیٹے، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابیات ان کی بیٹی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اہل خانہ میں سے اتنے ممبرز مسلمان ہیں، پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، وہ بھی اسلام کے خیر خواہ، ہر مصیبت میں ڈھال بن کے ٹہرنے والے، شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال پریشان رہے، اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس گھاٹی سے واپسی کے بعد طبیعت کی خرابی اور ناسازی کی وجہ سے آپ انتقال کرے۔ تو آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کلمہ پڑھانے کی کوشش کی، ابھی آپ لوگوں نے طالبہ کے عنوان پہ سنا، یہاں تک کہ جب چچا ابو طالب کو آپ کہتے چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، کئی قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، تو آپ کہتے کہ بھتیجے یہ لوگ سوچیں گے ابو طالب موت سے ڈر گیا، اسی لیے آخری وقت میں مذہب کو چھوڑ دیا۔ تو آپ نے کہا چچا جان اگر ان کی وجہ سے آپ کو غیرت آتی ہے، شرم آ رہی ہے پڑھنے میں، تو ایک کام کرے میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجیے، یہ دلیل بنا دوں گا، میں اللہ کے آگے دلیل کو پیش کروں گا۔ چچا جان آپ کا کلمہ توحید کا اقرار کیجیے دل سے۔ تو میری بہنوں ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے ابو طالب انتہائی وقت میں مذہب اپنے آبائی مذہب کو نہ چھوڑے گا، پھر اسی حال میں وہ مر گئے۔ وقت تو حق ہے میری بہنوں، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ محتاج نہیں ہمارے، لہذا وقت تو ابو طالب مر گئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ مکے میں ان کا انتقال ہوا، مدینہ آنے کے بعد آداب جنائز اور مرحومین کے لیے مغفرت کی دعاؤں کا حکم آیا، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعا کرنے لگے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 سے یہی ہے، دیکھیے۔ تو آپ نے کیا تو آپ کو دیکھ کر تقریباً اور بھی صحابہ اتباع کرنے لگے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے جو ہے دعا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، فرمایا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کو زیبا نہیں کہ مشرک کے حق میں مغفرت کی دعا کرے، ہاں وہ تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں۔ کیا بتایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا باپ کی طرح آپ کو پالے، ماں باپ کی محبت دیے، آپ کو زندہ مرنے تک کبھی نہیں چھوڑے، ایسے خیر خواہ انسان کو بخشنے سے اللہ انکار کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے نہ کریں دعا، کیونکہ یہ آپ کے لیے ظلم ہوگا اللہ پر، کیونکہ اللہ نے جس کا اعلان کر دیا وہ چیز نہیں ملے گی، اس کے لیے دعا نہیں ہے۔ تو میری عزیزوں سوچو آج ہم کون سی غفلت میں ہیں، ہم امت محمدیہ کون سی غفلت میں؟ بولتے اکثر لوگ اللہ ارحم الراحمین ہے، جی کچھ بھی نہ بتا دیا اللہ رحمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی کامیابی نہ ان کی خواہشات پہ ہے، نہ اہل کتاب کی خواہشات پہ ہے، نہ اہل مکہ نہ اہل کتاب، ان سے کہہ دو اللہ نے فیصلہ کر دیا، جو نیک کام کریں گے ان کا ٹھکانہ جنت ہے، اور نیکی کی شروعات توحید ہے، یاد رکھیے۔ جیسا اگر آپ کو کہیں پر کچھ بننے کے لیے جانا ہے، کوئی اسکول میں اگر کچھ اچھا، یعنی کہ آپ سوچ رہے ہیں ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کلکٹر بنے، تو کیسے کریں گے؟ جا کے سب سے پہلے داخلہ لیں گے
یا نہیں تو کتابیں ڈریس وغیرہ سب خرید لے کے پہن لے کے وہ اسکول کے کالج کے آگے 3 سال تک ڈیلی ٹہر رہی کہ اللہ میرے کو ڈاکٹر بننا ہے، اللہ میرے کو ڈاکٹر بننا ہے. 3 سال کنٹینیو وقت کی پابندی سے جا رہے، برابر ٹہرے اور دعا بھی پوری کی. لیکن بتائیے کیا وہ لڑکا یا لڑکی یا آپ ہم میں سے کوئی ایسا کرے تو ڈاکٹر بن جائیں گے؟ کیوں نہیں بنیں گے؟ جبکہ آپ نے کتابیں خریدی، ڈریس خریدا، اسکول کی کالج کے آگے جا کے ٹہرے اور پھر آپ نے دعا بھی اچھی طریقے سے کی ہے، پھر کیوں نہیں بنیں گے؟ ہاں، نہ اندر گئے نہ ایڈمیشن لیا، نہ تو سلیبس پڑھا نہ امتحان لکھا. تو پھر میری بہنوں، نہ ہم کلمہ توحید کو جانے، نہ ہم قرآن کو سمجھے، نہ ہم اس کو پڑھے، نہ زندگی میں ایک بندی بن کر، ایک بہن بن کر، ایک بیٹی بن کر، ایک بیوی بن کر، ایک ماں بن کر کیسے مسلمان عورت کو جینا چاہیے یا کیسے مسلمان مرد کے لیے بھی ہے. یہ محفل ہماری خواتین کے، اس لیے میں اپنی مثال دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے جانا ہی نہیں تو کیسے ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ دعائیں تو سب مانگتے ہیں، یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کوئی کمی کر رہی ہے دعا میں؟ لیکن میری بہنوں، سوچنے کی بات ہے، مانگنے سے اگر اس لڑکے کو ایک ڈگری نہیں ملی تو ہم کو جنت کیسے ملیں گی؟ اور اب سوچنے والی بات ہے، جو چیز کو ہم مانگتے ہیں اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے. اگر ہم سوچئے مثال کے طور پہ آپ کو 4 مینار جانا ہے، حیدرآباد کے ہے نا سب لوگ، 4 مینار جانا ہے تو 4 مینار کے رستے پہ جاتے، مہدی پٹنم کے رستے پہ جاتے. تو اللہ 2 رستے بتا دیے، یہ رستہ جس کا ٹھکانہ جہنم، یہ رستہ جس کا ٹھکانہ جنت. تو ہم چل رہے جہنم کا رستہ، مانگ رہے جنت، تو جنت کیسے ملے گی؟ خاتمہ بالخیر مانگتے ہیں لیکن شر میں پڑے ہوئے ہیں، جنت مانگتے ہیں لیکن جہنم کے راستے پہ ہے، تو کیسے جنت ملے گی؟ تو اسی لیے لوٹو اپنے اللہ کی طرف. سب سے پہلے اللہ کے قریب ہو کر اپنی توحید کو درست کرو. کلمہ توحید خالی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا نہیں، بلکہ اس کا سمجھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، دل سے یقین کرنا، بدن اس کا جواب دینا. ایسے بندے ہی کہیں گے. نہیں تو یاد رکھ لو، بہت سارے لوگ یہ جان کے کہ خبر میں من رب کا ما دین کا من رسول کا رہتا کرتے 3 جوابوں کی تیاری اچھی کرنا. بہت سارے تو عہد نامہ لکھ کے بھی رکھ لیتے. ایسا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتاب لکھ کے رکھ دیتے تھے میری بہنوں اپنے چچا کے لیے جو اتنا چاہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیتے، نوح علیہ السلام چھوڑ دیتے. کیوں؟ ان لوگوں کو بھی چاہت تھی اپنے رشتوں سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے اس لیے کیونکہ انہوں نے توحید کو نہیں اپنایا. اور یاد رکھیے، ہم کو آپ کو بھی اسی لیے یہ کتنی سخت بات ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ ہماری ماں ہو خواہ ہمارا باپ ہو. سننے میں کلمات بڑے مشکل ہیں، سخت ہے، کڑوے ہیں، لیکن حق ہے میرے. تو اسی لیے بتاؤ ہم لوگ کس غفلت میں ہیں، جانتے ہی نہیں. اگر کوئی ایسی محفلیں بھی ہو جہاں پر توحید سے شروعات و دروس کی تو جانا بھی گوارا نہیں کرتا. وہی توحید کو چھوڑو، تمام باتیں بولو، محفلیں سجنے لگتی ہے. لیکن جس چیز پہ کامیابی ہے اسی سے دھن بھاگیں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ یہاں تک کہ ایک واقعہ بتاتی ہوں میں. یہ تو خاص شخصیتیں تھی. ایک آدمی تھا مکے میں، عبداللہ بن جدعان اس آدمی کا نام تھا. امت کی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشرکوں کا انجام سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عبداللہ بن جدعان بھی کیا جہنم میں جائے گا؟ کیا عبداللہ بن جدعان کو بھی جہنم ہے؟ کیوں پوچھا میری بہنوں؟ سوچنے والی بات ہے. یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ وہ ایک ایسا آدمی تھا مکے کا جو بڑا ہی خیرخواہ تھا انسانیت کا، مہمانوں کو کھلاتا تھا، مسافروں کی خبرداری کرتا تھا، حاجیوں کی عزت کرتا، حاجیوں کو کھلانے پلانے کا اہتمام کرتا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے روزانہ وہ اتنا غربا کو کھلاتا تھا کہ وہ جو دیگ پکاتا تھا نا ڈیلی، اس دیگ کے سائے میں کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹتے تھے. سبحان اللہ. تو سوچو کتنی بڑی دیگ تھی ان کی. اب اگر کوئی انسان اچھا کھانا کھلائے، لوگوں کو پیسے دے، لوگوں کے ساتھ اچھا ہی کہے تو ہم اللہ کیا نیک ہے جی بھائی. تو ایسے کئی لیڈرز بھی کر رہے ہیں، غیر مسلمین بھی کر رہے ہیں، تو کیا جنت میں چلے جائیں گے؟ اور ایسے ہی وہ لوگ بھی جو کلمہ تو پڑھ لیے لیکن کلمے کو سمجھے نہ، کلمے کی حقیقت کو سمجھے نہ، کلمے کا اتباع کیا، تو وہ کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو میری عزیزوں، آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس آدمی کی نیکی یہ تھی کہ وہ آدمی اچھائی بھلائی خیر بتائی میں دنیاوی حساب سے. مکہ ایک ایسا شہر تھا جو بیٹیوں کے ہونے کو ناگوار سمجھتا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا پسند کرتا تھا. تو ایسے وقت میں اس آدمی نے کئی سارے ایسے بچیوں کو جس کو دفنانے کے لیے لوگ لے جاتے، مکے میں وادی تھی، اس وادی میں لے جا کر دفن کر دیتے تھے. تو وہاں سے ان بچوں کو لا لیتا اور ان کی پرورش کرتا بچیوں کی.
تو اب آپ سوچو کتنی خیر خائی کا کام کیا اس نے. لیکن جب پوچھا امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن جدعان بھی جہنم میں جائے گا. اللہ اکبر, کتنی تکلیف کی بات ہے میری بہنوں, اور یہ کتنی حقیقت اور توحید کی کیا اہمیت ہے, اس سے اندازہ کریں. ایک توحید چھوٹی نیکی کو بھی پہاڑ بنا دے گی, لیکن ایک توحید نہ ہو تو اتنے بھلائیاں ہاتھ میں مل جائیں گی. اسی لیے اپنے توحید کی اہمیت کا احساس کریں. اب میری عزیز دینی بہنوں, دیگر کے ساتھ ساتھ میں اپنے عنوان کو اب دوسرے حصے کی طرف لے چلوں جس میں فضیلت توحید کو پڑھیں گے. توحید کو کھو رہے ہیں تو کس نعمت کو کھو رہے ہیں اس کا احساس کریں. میری عزیز دینی بہنوں, سب سے پہلے تو آپ کو میں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سب سے پہلی دعوت توحید کی تھی. اگر وہاں 6 سال کا بچہ آتا, 100 سال کا بوڑھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے کہ قل لا الہ الا اللہ تفلحون, پہلے کلمہ پڑھو تو فلاح پاؤ. ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فضائل توحید میں حدیث ملے گی آپ کو, حدیث حسن ہے, کہ اس نے کہا کہ میں کہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں, اور میں اس کے ساتھ فرض نمازوں کی پابندی کروں, فرض روزے رکھوں, زکوٰۃ کو ادا کروں. ہو سکتا اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا. کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ میرے یعنی کہ میں اسے کروں تو اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب گناہوں کو معاف کر دیں. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ بڑھائیں. آپ نے بڑھایا تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وعدہ چاہتا ہوں کہ میری جہالت کے پورے گناہ معاف ہوں گے نا اگر میں توحید کو اپنا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تیرے گناہ معاف ہوں گے. توحید مغفرت گناہ ہے. دیکھو میری بہنوں, ابھی بھی وقت ہے, سمجھ جانا چاہیے ہم میں سے ان کو جو کہ ابھی تک توحید کو نہیں سمجھے. اپنی آخرت کو بچائیں, اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. اور میری عزیز دینی بہنوں, اسی طرح اب دیکھیں فضیلت توحید میں ایک سورت کا احساس کریے جو سورہ عصر. سورہ عصر میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایسی مختصر سی سورت جس کو آپ دیکھیے پڑھنے میں بڑی مختصر ہے, ایسی سورت جس کے لیے اہل سیر نے لکھا ہے کہ لکھتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, اس سورت کو پڑھنے سے ایسے لگتا ہے اللہ نے سمندر کو سراہی میں سما دیا. نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک بات فرماتے ہیں اس سورت کی فضیلت میں کہ اگر اللہ تعالیٰ پورے مکمل قرآن مجید کی جگہ پر اس سورت کو نازل فرماتے, اگر بندے اس کو صحیح سمجھتے طریقے سے تو ان کے لیے کافی. میری عزیز, ہاں سورہ عصر کتنی 3 آیت, ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھو اس میں اللہ مختصر میں بہت کچھ سمجھا رہے ہیں. پہلا اللہ کیا فرماتے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, قسم اس زمانے کی, انسان سب کے سب خسارے میں, لاس میں, نقصان میں. لیکن وہی فرمایا إِلَّا الَّذِينَ, سوائے ان لوگوں کے جو آمنوا, پہلی کیا بات بتائی گئی, ایمان لائے. عمل الصالحات میں آنے کے پہلا ایمان, پھر عمل صالحہ, پھر اس کے بعد آپ کو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, سب سے پہلے دعوت ایمان کی دعوت دی. اللہ فرماتے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے پھر عمل صالح کیا. آج آپ دیکھو 80% مسلمان عمل صالح تو کر رہے ہیں, رمضان میں روزوں کی کمی نہیں, تراویح کو دوڑتے, جمعے کی راتوں کی عبادتیں, لیکن ایمان معلوم نہیں. کیونکہ پہلا چیپٹر پڑھائی نہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں, بھائی پڑھنے کی ہم لوگ کو کیا ضرورت ہے. تو بتائیں اگر ایک خاندانی ڈاکٹر کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو کتنا پڑھ کے ڈاکٹر بنے گا, وہ کہاں سے پڑھنا پڑے گا, 10th کلاس سے, انٹر سے, یا ڈائریکٹ MBBS کے کالج میں. ہاں, ابا کی ڈگری میں چلے گا, امی, دادی, نانی, خاندانی ڈاکٹر سے بولے. تو خاندانی ڈاکٹر میں پیدا ہوا نا بھائی بچہ, تو ہم بولیں گے کیسا ہو سکتا, خاندانی ہے تو کیا ہوا, خود اس کے اندر صلاحیت ضروری ہے نا, تو ہم کس غفلت میں ہیں. خاندانی ہے میری بہنوں. اسی بات پہ تو آج موروث سے مسلمان اپنے آپ میں اوور کانفیڈنس میں جی رہے ہیں. کانفیڈنس اللہ پہ رکھو, وہ رحمان و رحیم ہے, لیکن زیادہ کیا ہو گیا کہ ہم تو خاندانی مسلمان ہیں, ہم تھوڑے نا مسلمین ہیں, ہم کو کیا کرنا ہے توحید کو پڑھ کے, عقل آ گئی نماز پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ بختیہ, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرے سب ہو رہی. اسی لیے تو حقیقت آج ایسی ہے مسلمانوں کی, کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک, دڑپے محمد آمین کرتے. اللہ ہدایت ڈوریاں تعویذوں سے گردے بھری ہیں. دیکھتے ہیں یہ قوم میں اللہ نے ایک بوت کو رکھا اور اس کی پرورش کی, جب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے گود میں آتے یہاں ٹپکا, یہاں ٹپکا, وہاں ٹپکا, ٹپکوں سے پورے کالیج سے بھر کے بچوں کو کالے کالے کر دیا. جب اللہ بوند کو سنبھالے, ایک پانی کو اللہ نے بوند خون بنایا,
پھر خون کو گوشت کا ٹکڑا، پھر گوشت کے ٹکڑے میں اللہ نے انسان کی جان ڈالی، اس کو ہڈی پسلی چڑھائی، پھر اس کو آکار دیا، پھر اتنا خوبصورت پیدا کیا۔ اس وقت اگر اللہ کو کسی کی ضرورت نہ پڑی تو اللہ کی قسم دنیا میں آنے کے بعد اللہ کو کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے۔ یاد رکھیے، سب سے بڑی کبیرہ نیکی توحید ہے۔ سبحان اللہ، شروعات نیکی اور بڑی نیکی، اہم نیکی توحید ہے۔ اسی لیے اپنی توحید کو درست کیجیے۔ آج انجانے علم کی کمی، انجانے زندگیوں نے شرک کو اپنی زندگی بنا لیا۔ اللہ ہدایت دے ہم کو، ہم نمازی روزے دار ہوتے ہوئے بھی ایسے کاموں میں ملوث ہے۔ کبھی بڑے بڑے مقامات میں شرک ہو رہا ہے، کہیں سجدے اور دعاؤں سے شرک ہے تو کہیں گنڈے پلیتوں سے شرک ہے، کہیں کسی بزرگوں سے منتیں مانگنے میں شرک ہے۔ اصل اپنی، اسی لیے تو میری بہنوں، ہر مسلمان کو چاہیے علم دین حاصل کرو، اتنا کہ کل خبر میں جاؤ گے، اکیلے رہو گے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اپنے اللہ کے آگے کامیابی کی پہلی منزل کو طے کر سکو، آگے بڑھ سکو وہاں سے۔ ورنہ یاد رکھیے کیا انجام ہوگا ان کا، ابھی ہم نے جانا۔ اب آئیے دیکھیں توحید کی فضیلت میں آپ کو میں کچھ حدیث سناتی ہوئی اپنے عنوان کو تقریر کروں۔ میری بہنوں، توحید کی پہلی حدیث، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سے فرماتے ہیں ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے بھی زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے افضل ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ کہنا خالی پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ، ان شروط کا، ان دونوں کی شرائط کو بھی جاننا، صحیح طریقے سے تعلیمات دے کے دل سے یقین کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرنا۔ سب سے پہلے نیکی، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میری بہنوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، دیکھیے یہ حدیث، یعنی کہ کہتے ہیں نا ہم لوگ حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے میں کیا رہتا؟ احادیث قدسی، وہ جو الفاظ بھی اللہ کے، مخاطبت بھی اللہ کی ہے نا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچایا گیا لفظی صورت میں، یعنی کہ جملہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، معنی کی بھی اللہ کی طرف سے، دعوت بھی اللہ کی طرف سے، حدیث قدسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، یقیناً اگر تو میرے پاس زمین برابر کی خطائیں لے کر آئے، پھر تو میرے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرے، تو تو اگر اس حال میں مجھ سے ملے گا تو میں بھی ان کے برابر مغفرت کیے تیرے پاس آؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو ترمذی نے، جامع ترمذی نے روایت کیا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اللہ بتا رہے، کیا بتا رہے، کتنی بھی غلطیاں ہیں معاف ہوگی لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ توحید کے ساتھ اگر غلطی بھی ہو تو اس کا مطلب غلطیوں پہ اطمینان کر کے کر لینا نہیں ہے، اگر ہو تو بھی اللہ معاف کریں گے۔ اس دلیل میں میری بہنوں ترمذی ہی کی اور ایک حدیث ہے، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا اللہ کے پاس جس کے اعمال کے تمام رجسٹر گناہوں سے پر ہوں گے۔ جب وہ میدان کے پاس لایا جائے گا، ترازو کے پاس، اس کے ایک ایک کر کے رجسٹر جب پلڑے میں ڈالے جائیں گے، سب کے سب گناہوں سے پر، وزن بڑھتا جائے گا، پلڑا نیچے کو آتے جائے گا، دل کی دھڑکنیں تیز ہوگی بندے کی کہ اس کے ہاں کوئی نیکی نہ رہی، یہاں تک کہ اس کے تمام رجسٹر ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری بہنوں فرشتوں کو پوچھیں گے کیا میرے بندے کی کوئی نیکی نہیں؟ اللہ فرشتے کہیں گے رب العالمین ایک نیکی ہے اس بندے کی، ایک پرچی ہے نیکی کی، رجسٹر پورے گناہ سے بھرے ہوئے ہیں لیکن ایک پرچی ہے جو نیکی کی ہے اس کے ہاں۔ اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اسی پرچی کو بازو والے پڑھنے میں ڈال دو۔ ایسا نہیں ہے میری بہنوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنا بھی لے گئے۔ دنیا میں ہم دیکھ لیتے نا کوانٹٹی یہ ہے یہ کم ہے تو بولتے ٹھیک ہے جی اب اتنا بڑھ گیا نا چھوڑ دو، وہی صحیح ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ایک بھی ہے تو ڈالو، میرے بندے کے ساتھ ظلم ہونے والا نہیں ہے، میری بندی کے ساتھ ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ جو بھی ہے اس کی نیکی اگر اتنی پاورفل ہوگی کہ اتنے رجسٹروں کے گناہوں کی مغفرت کا سامان ہو تو اس کو معاف کیا جائے۔ میری بہنوں، جیسے اللہ کے حکم سے وہ فرشتے اس پرچی کو بازو والے پلڑے میں ڈالیں گے، اللہ کے قسم سبحان اللہ کہ وہ پرچی اتنی وزندار ہوگی تمام رجسٹروں کو ہلکا کر دے گی، وہ پرچی کا وزن اتنا بڑھ جائے گا۔ سوچو اس میں سے بندے کی کون سی نیکی تھی، ان کی نماز، روزہ، ہر زکات جس کو دوڑ کے کرتے کیا تھا؟ سبحان اللہ، اس بندے کی توحید درج تھی تو توحید نے اتنے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اگر توحید نہیں تو رائی والا گناہ بھی پہاڑ بن گیا، توحید ہے تو اتنے گناہوں کی مغفرت ہو گئی۔ کیا خیال ہے، پھر یہ نیکی نہیں چاہیے ہم کو؟
हम भी तो अल्लाह की तरफ पलटना चाह रहे हैं, समझेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, इसके लिए आगे बढ़ेंगे नहीं कि आखिर ये नेकी का तकाजा क्या है। अजीजों, ये वो नेकी है, देखिए जहन्नम तक पहुंचने वाले को भी जन्नत की तरफ पलटा ले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस बंदे के दिल में राई के दाने के बराबर भी अल्लाह की सच्ची तौहीद होगी, अल्लाह उसको हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं डालेंगे। कबायर की वजह से अगर वो चला भी जाएगा तो नहीं डालेंगे। ऐसे ही सही बुखारी की एक और भी बड़ी प्यारी हदीस है मेरी बहनों, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग उस शख्स पर हराम कर दिया है जिसने अल्लाह ताला की रजा के खातिर कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। क्यों कहा? मुसलमान है, फॉर्मालिटी है, खानदानी कलमा है, पढ़ ले रहे हैं, ऐसे नहीं, अल्लाह की रजा के लिए कहा। समझ रहे? वो रजा कब है? जब उसका हक अदा करे तो होती है। ऐसा रस्मन नहीं है आज जो हमारी जिंदगियां चल रही, बल्कि उसकी हकीकत को जानिए। आज तो कई लोगों को तौहीद नहीं मालूम, अक़सा में तौहीद नहीं, अरकान ईमान है, अरकान इस्लाम कुछ भी नहीं मालूम। अल्लाह हिदायत दे, लेकिन मुसलमान है, जिंदगियां गुजर जा रही। मेरी अजीजों, अब आप देखिए तौहीद की फजीलत में बड़ी प्यारी हदीस सुनाती हूँ मैं आपको। सबसे आखिर में जन्नत में जाने वाले कैसे बंदे जन्नती की जो के गुनाहों की कसरत की वजह से जहन्नम का हकदार हुआ। सही बुखारी की हदीस रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह, शायद कि हमारे दिलों में तौहीद की मोहब्बत जागे और तौहीद को अपनाने की तड़प जागे कि हमको एक दिन अल्लाह की तरफ पलटना है। जब ये इतनी बरकत वाली है तो इससे हम कभी बेपरवाह न रहें। मेरी अजीजों, लास्ट में इस हदीस को रख दूं आपके लिए। तो देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन एक बंदे का हिसाब हुआ और उसके गुनाहों की ऐसी कसरत रही कि उसका अंजाम ये हुआ कि ज़्यादती या गुनाह की वजह से वो बंदा जो तौहीद परस्त है उसको जहन्नम की तरफ भेज दिया गया। लेकिन उसका अंजाम देखिए क्या हुआ, ना वो जहन्नम में गया ना वो जन्नत में, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नम के दरवाजे तक वो पहुंच गया, जिसकी वजह से जहन्नम की जो भाप आ रही है उससे उसका पूरा जिस्म हड्डी का ढांचा हो जा रहा, जल के खाली भाप की लहर आ रही। तो भाप से आलम ये है, सोचो मेरी बहनों, मौत के बाद तो हमेशगी का अंजाम है, मंजिल है। एक बार आंख बंद हो गई ना, कुछ भी नहीं रहता बाकी। उसके बाद लोग ले जाते बेजान जिस्म को डाल के आके, लोग अपने अपने आज रोते, कल लोग समझाते, परसों अल्लाह उनको सब्र दे देते। ये 3 दिन गुजर जाए तो वो लोग जिंदगी के मामूल पे आ जाते, चाहे हमारे शौहर हो, बच्चे हो, कोई किसी के लिए भी हम करें, अच्छाई करें, बुराई करें, हर एक के लिए हकीकत है। अब आप देखिए उस बंदे को क्या बर्दाश्त कर सकते हैं? वो भाप ऐसी आ रही अंदर से जिसकी वजह से उसका पूरा जिस्म ढांचा हो जा रहा, हड्डी का चल जा रहा, पूरा जिस्म खाक हो जा रहा, और लेकिन फौरन अल्लाह के हुक्म से फिर बनाया जा रहा, फिर भाप आती है, फिर जल जाता है। बार बार अल्लाह क्या बता रहे, जहन्नम क्या है, ला तुमखी वला तज़र, लम्हतुल लिलबशर, ना बाकी रखती है ना छोड़ती है, तुमको मौत नहीं आएगी। तकलीफ है, तकलीफ में तकलीफ है मेरी अजीजों। अब लेकिन उस बंदे का सर सलामत है, उसको धक्का नहीं लग रहा है, तो उस बंदे ने, मेरी दीनी बहनों, अल्लाह ताला को कुछ देर खड़ा रहा, फिर वो सहता रहा तकलीफ को, फिर उसने रब्बुल आलमीन को पुकारा इस बात के यकीन से कि जो अल्लाह ताला मेरे को जहन्नम तक पहुंचा के जिस्म को सजा और सर को सलामत रख सकते, क्या वो रहमान मुझ पर रहमत कर दे तो इस जिस्म को अजाब से नहीं बचा सकते? लिहाजा देखो, यकीन तौहीद के साथ है इस बंदे का, यह जरूर याद रखो। हमारे जैसा नहीं है, नमाज पढ़े न तौहीद पे है, बल्कि यकीन है मुझे बैठे हुए है। तो मेरी अजीजों, उस बंदे ने पुकारा, या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अल्लाह ताला की तरफ से निदाई, बता मेरे बंदे क्या बात है, जब आमाज का अंजाम तो तेरा हो गया। उसने कहा, रब्बुल आलमीन बेशक तूने बराबर हक के साथ फैसला किया। देखो, ऐ इत्मीनान पाने वाली रूह जो बोलते ना मोमिन की रूह को, वो यहाँ भी राजी, वहां भी, यहाँ पर भी वो परेशान नहीं हो जाता, बेहड़बड़ाहट में नहीं आता, नाशुक्रापन नहीं करता। ये होता है मोमिन, याद रखो, हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार। तो मेरी बहनों, उसने कहा, रब्बुल आलमीन फैसला तो अपने हक में किया जब जिसका मैं हकदार था, लेकिन अल्लाह जिस रहमत के सदक़े तूने मेरे सर को सलामती दी है, तो कम से कम उस नजरों को जन्नत का दीदार दे दीजिए, जन्नत की तरफ मुझे देखना तो नसीब कर दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब कहता है जन्नत को देखना चाहता हूँ, थोड़ी देर के बाद बोलेगा अल्लाह मुझे जन्नत में डाल दीजिए। उसने कहा, रब्बुल आलमीन आपके इज्जत की कसम नहीं मानूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा, बस मेरे को देखना है दूर से। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, ठीक है, उसके चेहरे को फेर दो। अब चेहरा फेरना हो तो मेरा बदन नीचे फेरना पड़ता, फिर गया पूरी तरह से। अब दूर से खड़ा जब जन्नत को देखने लगा तो जो तकलीफ और शिद्दत जो उसको पहुंच गई ना, जिस्म को महसूस होना खत्म हो गया। जल तो रहा है जिस्म, लेकिन एहसास
اگر یہ جنت ہے میری بہنوں تو سوچو توحید کو چھوڑ کر کتنی بڑی نعمت چھوڑ دے رہے ہیں. ایک ابدی زندگی میں وہ بھی اگر ہمیشہ رہنا ہے اتنی بڑی راحت کو چھوڑ رہے. اللہ بے وقوفی پہ رحم کرے اللہ. اور میری عزیزوں اب وہ بندہ کچھ دیر ٹھہرا دیکھ کر آپ کے دل میں آیا وہ اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت کو دکھا رہے اتنی دور سے کیا جنت کے قریب نہیں بھیج سکتے؟ ایک بار پھر میرے رب کو پکارا. اسی کو تو اللہ پسند بھی کرتے ہیں میری بہن. تو اس نے پھر پکارا یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کیا بات ہے پھر کیوں پکارتا ہے؟ ابھی کہا تھا نہیں پکاروں گا. کہا رب العالمین تجھے نہیں تو کس کو پکاروں گا؟ کہا تو تھا لیکن ضرور کس کو پکاروں گا. میری بہنوں اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ دور سے دیکھتا ہوں جنت کو اتنی پیاری ہے تیری جنت. اللہ تھوڑا قریب کر دیجیے نا. اللہ فرمائیں گے حدیث سے صحیح ہے یہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کہہ رہا ہے کہ قریب کر دو تھوڑی دیر سے بولے گا جنت میں ڈال دو. اس اللہ بندے نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی قسم نہیں بولتا میں جنت میں ڈال دوں بول کے بس تو قریب جا کے جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ اپنی رحمت کے صدقے میرے کو جنت کے قریب کر دیجیے. تو اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو بھی ٹھیک ہے. اور اللہ کو بھی پتہ ہی نہیں مانگی کا اور اللہ کو بھی پسند ہے وہ مانگے بار بار. کوشش کرے وہ توبہ کرے اپنے تکلیف پر احساس کرتے اپنے رب کی رحمت کو مانگو. میری بہن اس نے کہا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اسے قریب کر دو. تو لے جا کر اسے ایک درخت کے سائے میں اس نے بتایا اللہ تعالیٰ وہ قریب جو دروازے کے قریب جو درخت ہے نا حدیث میں ساتھ اس کے نیچے مجھے ٹھہرا دیجیے وہاں قریب سے جنت کو دیکھ لوں گا. وہ درخت کون سا ہے؟ قرآن میں آتا ہے طوبہ. اتنا گھنا سائے دار درخت جس کے ایک نیچے اگر ایک پر سوار 170 سال کی مسافت دوڑے گا گھوڑا تیز رفتار تو بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. خالی ایک درخت ایسا ہے جنت کیسی ان کی سوچیے. آج دنیا میں چھوڑنا ہے پھر بھی پراپرٹی اس کی خواہش ہے. وہ پراپرٹی ہمیشہ کے لیے ہماری. اس سے نہ ٹیکس بننا نہ کرنٹ کا بل نہ کوئی نکالنے والا. سبحان اللہ. نہ کوئی دخل اندازی دینے والے جیسا چاہے منمانی کرو. یہاں کیسا رہتا ہے عمر رہتی ذرا ضعیف ہو جاؤ پھر بچوں کے ہاتھ میں آ جاتی سب چیز. اب ہم رکھے سے برتن ادھر کی ادھر ہوتی ادھر کی ادھر ہوتے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے. خاموش بیٹھ جانا پڑتا. سب چلے گیا کچھ وقت کے لیے اپنے بولتے. لیکن دیکھا ایسی جنت الحمدللہ. اس بندے نے جایا تھوڑی دیر ٹھہرا درخت کے نیچے پھر اس نے شروع کر دیا یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ تعالیٰ نے کہا اب کیا ہے کیوں پکارتا ہے؟ اس نے کہا رب العالمین قریب سے دیکھتا ہوں جنت اتنی پیاری ہے تھوڑا نا وہ دروازے کے بازو میں چبوترا ہے نا اس میں میرے کو ٹھہرانے لگا دیجیے. ابھی بھی نہیں مانتا میں کو جنت میں بھیج دیجیے. اس پہ ٹھہر کے ذرا جھانک کے دیکھ لیتا ہوں دیوار پہ اندر کی جنت کیسی. اللہ جب اتنے قریب پہنچا سکتے ہو تو اس جنت کا نظارہ کروا دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے بعد کہے گا کہ جنت میں داخل کر دے تو کہنے لگا رب العالمین آپ کی عزت کی قسم یہ نہیں بولتا. میری بہنوں اللہ جانتے تھے پھر بھی اللہ نے اس کو فرشتوں کو حکم دیا کہ لے جاؤ اسے لے جا کر چبوترے کو چھوڑ دو. جب چھوڑ دیا گیا تو میری بہنوں حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بولتے بولتے اٹھ کے ٹھہر گئے. بیٹھ کے بول رہے نا اٹھ کے ٹھہر گئے. ٹھہر کے وہ کیا کر رہے ہیں اپنے پنجوں پہ ایسا اٹھے اٹھ کے بتا رہے مطلب کوئی بھی اونچی چیز پہ سے نیچے دیکھنا ہے تو ہم کیسا اچھلتے ہے نا. ہیڈ کے حساب سے اگر کوئی چیز نہیں لینا ہے تو اچھل کے لینے کی کوشش کرتے. دیکھیے ایسے ہی کوئی چیز ہے جس کے پیچھے کا دیکھنا اپنے ہیڈ کم ہے تو کیا کرتے پنجوں کے بل اٹھتے اچھل اچھل کے دیکھنے کی کوشش کرتے. تو جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہمارے شاگردوں نے پوچھا کہ ایسے بھی استاد محترم ایسے مطلب آپ اٹھ کے اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اسے بھی بتا دیتے تو ہمارے سمجھ میں آتا. آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے نہیں کرتا بلکہ اللہ کی قسم جب یہ حدیث بیان کی تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. سبحان اللہ. قربان جاؤ میری بہنوں یہ تھے بھی تو ایسے نا. دیکھا یہ تھے ہمارے اسلام یاد رکھ لو. اور آج ہماری زندگی کیسی ہے دیکھ لیجیے. وہ سنت میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کیسے بولے کیا پریکٹیکل کرے. اور آج ہم کہتے ہیں اللہ صحابہ کے ساتھ اٹھانا 1% تو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین کو کون سے کتنے اعمال ہمارے ہاتھ بے پرواہ ہے دیکھیں. اور یہ اٹھ کے ٹھہر گئے اچھل کے دیکھ رہے بتا رہے بندہ ایسے اچھلے گا اور اندر دیکھے گا تھوڑی دیر تھک جاتے اچھلتے ہوتا پھر بندہ سوچے گا اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے. اللہ رحمان ہے جو یہاں تک بھیجے وہاں تک بھی بھیج سکتے. میرے رب رحمان کی رحمت کے صدقے پھر پکارنے لگا یا ربی یا ربی یا ربی. اللہ نے فرمایا اب کیا ہے ابھی کہا تو نہیں پکاروں گا. کہا رب العالمین بس اس لیے پکارتا ہوں جنت تو مت بھیجو مجھے. میں صرف اس لیے پکار رہا ہوں کہ وہ جنت کا جو دروازہ ہے نا وہاں لے جا کے ذرا میں وہاں جا کے ٹھہرنے کی اجازت دے دیجیے.
वहां तक पहुंचा दो, दरवाजे पे ठहर के जरा खुला देखते उछलते सही दिख रहा अंदर का। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसा सुन के अल्लाह हंस पड़ेंगे। हदीस में क्या रहा, अब ये मत पूछो अल्लाह कैसे हंसेंगे, ये भी बता दिया हदीस के अल्फाज है ये, क्योंकि हम पूरी हदीस छोड़ देते, अहलियत छोड़ के पूछते अल्लाह कैसे हंसते होंगे, दिखते कैसे होंगे, यहाँ जाते तसव्वुरात में। ये मत पूछो, देखना है तो तैयारी करो, जन्नत में देखेंगे इंशाअल्लाह। देखना है तो तौहीद को अपना लो, फिर वो जन्नत में सब नजारे आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बंदा अल्लाह फरमाते हैं, मुस्कुरा के अल्लाह कहेंगे कि मेरे बंदे को ले जाओ, वहां तक पहुंचा दो। जब उसको दरवाजे में पहुंचाया जाएगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जा मेरे बंदे जन्नत में दाखिल हो। हैरान हो जाएगा बंदा। मेरी अजीजों, अल्लाह फरमाएंगे मेरे बंदे ये जन्नत मैंने बनाई तेरे लिए है। हदीस के अल्फाज, सुभान अल्लाह। इसीलिए क्या होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जहन्नम नहीं बनाई मेरी वजह। जहन्नम तो नाफरमानों के लिए है, काफिरों मुशरिकों के लिए है, मुनाफिकीन के लिए है, उनके लिए हक के लिए है। एक बंदे के लिए नहीं है जहन्नम, जो अल्लाह का बंदा ना उनके लिए नहीं। अब बंदा अगर समझे नहीं, अपनी बंदगी से हट जाए तो फिर किस बात का गिला अल्लाह की बात। तो मेरी बहनों, अल्लाह फरमाएंगे जा मेरे बंदे अंदर चला जा। जब वो जन्नत को जाएगा, हैरान और परेशान जन्नत को देखेगा, हैरान रहेगा, जबान नहीं खुलेगी नेमतों को देखकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस में फरमाते हैं ऐसी है जन्नत की नेमतें, अगर इंसान का क़यामत में यानी कि आखिरत में मरना मुमकिन होता तो जन्नती जन्नत को देखकर खुशी में मर जाता। सुभान अल्लाह। तो सोचो दुनिया में कितनी अच्छी चीज भी देखे, ऐसा कितना बाकी रहते, धड़कना दे नेमतें हमारी, खाली अल्लाह ने मिलना था होते रहता। लेकिन जन्नत जब देखेंगे ना, मौत अगर खुशी में मरना मुमकिन होता तो मर जाते। तो सोचो चीजों, तौहीद को छोड़ने वाले कितनी बड़ी नेमत को छोड़ दें। जिसके लिए मेहनत करो बोले उसी को छोड़ ले। तब आप सोचे, सुनिए आगे हदीस में आता है अल्लाह ताला उसके बाद उससे पूछेंगे अब मेरे बंदे बता तुझे क्या चाहिए। तो बंदा कहेगा अल्लाह क्या मांगू, मेरी जबान ने उठ रही है ऐसी नेमतों को देखकर, मांगू क्या तूने तो बनाया हमारे, अब मैं मांगू क्या, मांगने को अल्फाज नहीं मिल रहे। तो अल्लाह ताला उससे पूछेंगे क्या मेरे बंदे जन्नत में तो ये महल नहीं चाहिए, ये नेमत नहीं चाहिए, इतना पूछेंगे, एक एक चीज देकर उसका पूरा हक अदा करेंगे। सुभान अल्लाह। अब ये सब तो सुन लिया मेरी बहनों, लेकिन ये जहन में किसी के भी आया कि अल्लाह ने उसे जहन्नम के करीब किया, जिस्म जल रहा था लेकिन सर सलामत रखा था अल्लाह ने। सुभान अल्लाह। तो ये चीज उसने क्या किया, क्योंकि अल्लाह ने उसके जिस्म को तो सजा दी क्योंकि उसने गुनाह तो किए थे, लेकिन सर सलामत था। तो उस बंदे ने जब पहले दुआ की तो ये फरमाया रब्बुल आलमीन तुझे तेरी रहमत के सदक़े अल्लाह मेरी वो जो तौहीद सच्ची थी उसी का वास्ता देके दुआ करता हूँ, जिसकी वजह से तूने मेरे सर को सलामत रखा, क्योंकि ये सर तेरे सिवा कभी किसी के आगे नहीं झुका। सर झुकाना हाथ उठाने में भी आता, याद है, मांगना भी आता, अकीदा रखना, डोरिया बनना सब आ गया। सर झुकाना, सर झुकाना मतलब उनके कायल होना कि वो ये काम कर सकते। तो लिहाजा उसने न किसी से मांगा न किसी के आगे सर झुकाया। तो उसने कहा रब्बुल आलमीन अगर मेरी वो तौहीद सच्ची है तो अल्लाह उसी तौहीद का वास्ता देके पुकारता हूँ कि तू मेरे जिस्म को भी, मेरे नजरों को जन्नत का नजारा दिखा दे। तो यहाँ से कहाँ तक चला गया, सुभान अल्लाह। तो देखा तौहीद ने कितनी फजीलत, बिना इससे बड़ी फजीलत क्या मिली, क्या ख्याल है, इतनी बड़ी नेमत के ताल्लुक। अभी भी वक्त है मेरे भाई, दौड़ो इस जन्नत की तरफ जो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, जो तौहीद के साथ है, तौहीद के ऊपर। तौहीद को अपनाएंगे तो ही हम जन्नत में जाएंगे। तो आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौहीद की तौफीक अता फरमाए, हम सबको तौहीद को पढ़ने वाले बने, हम सबको तौहीद को अपनाने वाले बने। अल्लाह ताला हम तमाम को तौहीद की जिद से बचाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने नेक सालेहीन में जोड़े। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इस इदारे को भी सलामती दे जो सल्फ के मनहज सल्फ पर कायम किया गया है। अल्लाह ताला यहाँ तालीमात जितनी भी तालीमात हासिल कर रही इनके जरिए से इनके घरों में तो तौहीद को रवाना कर दे। अल्लाह ताला इनके घरों को, इनके अहलों को तौहीद पर बना, खुद हमको भी तौहीद पर कायम रख। अल्लाह तौहीद पे जिंदगी दे, तौहीद पे मौत अता फरमा। हम सबको तो ईमान की दौलत से मालामाल फरमा। इसी के साथ इस अहले मकी के लिए, जगह के लिए खैर और बरकत की दुआ है, जिन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए हमको मौका दिया। अल्लाह उनको और भी बरकत दे माशाअल्लाह।
اور الحمدللہ اہتمام کروانے والے اور اس اہتمام میں ساتھ دینے والے حاضروں بہنیں، میری معلمات، میرے طالبات، سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے، اور الحمدللہ جو حاضر نہیں بھی ہے اللہ ان کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔